السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری پریشانیاں، ہماری ٹینشنیں، مشکلات، جاب کے مسائل اور اولاد کے مسائل، اسی طرح رزق کی پریشانی، تنگی ہے، تو ان ساری پریشانیوں کا، ساری مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ استغفار کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کون سے کلمات استغفار میں پڑھنے چاہیے، آج کی ویڈیو میں ہم کسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استغفار کا حکم دیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند راستوں میں راستے بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرح سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ استغفار سے آپ کے ہر قسم کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں، مشکلات حل ہوں گی۔ آپ کے رزق کی پریشانی بھی انشاءاللہ دور ہوگی، جو آپ کی وجہ سے پریشانی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی۔ جو دوست بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، وہ بھی استغفار کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ تو استغفار کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ کون سے کلمات استغفار میں پڑھیں؟ استغفار میں آپ استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح پورا استغفار پڑھنا چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ استغفار میں اللہم اغفر لی کے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ جسے بات میں آتا ہے کہ جو اللہم اغفر لی کے الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہم اغفر لی کے الفاظ سے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفار کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، آپ جتنا زیادہ استغفار پڑھنا چاہیں، آپ لاکھ مرتبہ پڑھیں، 1.25 مرتبہ پڑھیں، اب استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلد فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، آپ صبح جاب پر جاتے ہیں تو راستے میں آپ گاڑی میں، بس میں، بائک پر جو آپ کا وقت لگتا ہے جاب تک جانے کے لیے، آفس پہنچنے کے لیے، آپ اس دوران جو ہے آپ استغفار کرتے ہوئے جائیں، تو یہ صبح کا استغفار ہو جائے گا۔ پھر شام کو جب واپس آتے ہیں تو واپس آتے ہوئے راستے میں استغفار کرتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ تو استغفار کی کثرت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا استغفار کریں۔ اور فجر کی نماز کے بعد کون سے کلمات ہیں جو انسان پڑھے تو اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس بات میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان الفاظ کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صرف 3 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اتنا زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کلمات کو پڑھ لیں۔ تو استغفار کے فوائد اور بینیفٹ آپ نے سمجھ لی ہے، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔